السلام علیکم بچوں، ایوری بڈی پریزنٹ ان دا ہال. کیسے ہیں آپ لوگ؟ بور تو نہیں ہو گئے صبح سے بیٹھے ہوئے؟ ابھی ہم آپ کی بوریت کا علاج کرتے ہیں. شعیب صدیقی صاحب ہمارے فیڈرل سیکرٹری ہیں انفارمیشن کے، بڑے لائک فائک بندے ہیں. انہوں نے سی ایس ایس کیا، اور پھر آپ کو پتہ ہے نا سی ایس ایس کرنے کے بعد کوئی سیکرٹری بن جاتا ہے، کوئی منسٹر بن جاتا ہے، کوئی کیا بن جاتا ہے. لیکن ان کا بچپن جو ہے نا ویسا نہیں ہے جو ہمارے پہلے گیسٹ کا تھا. ٹھیک ہے، ان کا بچپن ویسا ہے جیسا میرا اور آپ کا، شرارتی قسم کا. ٹھیک ہے، تو آج ہم سے ان سے کرتے ہیں سوال. پہلا سوال جو میں ان سے کروں گی وہ یہ کروں گی کہ ان کو اپنے بچپن کی مطلب کون سی بات جو تھی بہت اچھی لگتی تھی، مطلب کون سی چیز کو یہ انجوائے کرتے تھے. اب آج یہ سارے اپنے سیکرٹس کھولیں گے، اور میں نے ان سے پرومس لیا کہ سچ بتائیں گے. ٹھیک ہے نا بچوں؟ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے نا؟ گڈ. جی شعیب صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں صرف یہ بچوں کو کہوں گا کہ میں چونکہ نوجوانوں کے امور کا سیکرٹری بھی رہا ہوں بہت عرصے، آپ لوگ اپنے آپ کو اہم سمجھا کریں. اس ملک کی 60% سے زیادہ آبادی آپ پہ مشتمل ہے، اور یہ میسج میں ہر جگہ کہتا ہوں. آپ ملک کا مستقبل ہیں، آپ ہماری ترقی کا ضامن ہیں. آپ کے اندر ہمارے ملک کی خوشحالی پوشیدہ ہے. اور کبھی بھی گلہ مت کریں کہ جی وہ دیکھیں بہت سارے لوگ جا رہے ہیں، بہت ساری گاڑیاں جا رہی ہیں، وزیر اعظم جا رہے ہیں، وزیر جا رہے ہیں. میں ہمیشہ نوجوانوں کو کہتا ہوں، بچوں کو کہتا ہوں کہ آپ میں سے ہر فرد جو ہے وہ بہترین وی آئی پی ہے. اپنے گھر کے لیے وی آئی پی ہے، اپنے ماں باپ کے لیے وی آئی پی ہے، اپنے اساتذہ کرام کے لیے وی آئی پی ہے، اور اس ملک کے لیے وی آئی پی ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ بات. ویری گڈ. دوسرا آپ نے بچپن کی خاص بات اور یاد کا پوچھا. بچپن کی خاص بات اور خاص یاد یہ ہے، ایک تو شرارت کسی بھی شخص کو متحرک رکھنے کا بھرپور ذریعہ ہے. شرارت لیکن ظاہر ہے ایک دائرے کے اندر. دوسرا ماں باپ کی محبت، ان سے عقیدت، بزرگوں کے ساتھ تعلق، اور سب سے بڑھ کر آپ کے دین کے ساتھ آپ کا رشتہ. یہ بچپن کی میری بڑی خاص جو آپ چاہتی تھیں تو وہ میں نے کہا. اچھا شعیب صاحب، ہم وہ جو بڑی بڑی باتیں ہیں نا تو بعد میں کریں گے، پہلے چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے ہیں. ان بچوں کے زمانے میں جو گیمز ہیں وہ ویڈیو گیمز ہیں، موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے. آپ کا بچپن جو تھا اس میں مختلف گیمز تھیں. گلی ڈنڈا تھا، بنٹے کھیلے جاتے تھے، سائیکل چلایا جاتا تھا، درختوں پہ چڑھا جاتا تھا، فروٹ توڑے جاتے تھے. اب تو ہر گھر کے گرد دیوار ہے. تو شعیب صاحب یہ بتائیے کہ آپ کا جو بہترین شرارت تھی وہ کیا تھی، اور اس پہ کٹ کتنی پڑی تھی یہ بھی بتائیں. وہ بڑا ضروری ہے. شرارت تو دیکھیں نا جی، ایک شرارت تو غلطی سے یہ تھی کہ میں اسکول میں، آپ میں سے بہت سے بچے اسکول میں اسکاؤٹنگ کرتے ہوں گے، اسکاؤٹنگ کلب میں ہوں گے. تو میں جب نیا نیا اسکاؤٹنگ کلب جوائن کیا کلاس 6 میں یا کلاس 7 میں، تو ہمیں ایک وہ ریف ناٹ اور کلووچ ناٹ ہوتی ہے اسکاؤٹنگ میں، جو بچے متعارف ہیں، وہ رسی ہوتی ہے، اسکاؤٹس کی روپ ہوتی ہے. تو میں بڑا شوق چڑھایا. میں نے کہا میری چونکہ زندگی کے بچپن کے بہت تھوڑے سال کراچی میں اور سارا بچپن باقی اسلام آباد میں گزرا. تو یہاں آپ کو معلوم ہے گھروں میں درخت بڑے بڑے اونچے اونچے درخت ہوتے ہیں، اور یہ سرسبز علاقہ ہے. تو میرے پاس جو اسکاؤٹ کی روپ تھی، میں نے کہا بھائی دیکھو میں اس کو اسکول میں آج میں نے روپ کی ناٹ باندھنی سیکھی ہے، تو میں اس کی کچھ اپنا کرتب کروں، کچھ اس کا استعمال کروں. تو میں نے درخت تھا کمرے کے سامنے، اس پہ میں نے روپ پھینکی، اور اس کے بعد میں اس روپ کے سہارے یہ سمجھتے ہوئے کہ کوئی ٹارزن ہوں، میں اوپر چلنے لگا. جب میں شاخ کے پاس پہنچا تو شاخ ہی ٹوٹ گئی. اب میں دھڑام سے نیچے آ گیا. وہ شام کا وقت اور یہ الٹا ہاتھ یہ زمین پہ لگا، فریکچر. تو والد صاحب فوراً جناب لے کر کے، پولی کلینک اس زمانے میں ہوا کرتا تھا، زیادہ اسپتال نہیں تھے، وہاں پہنچے، وہاں پلاسٹر لگا. اگلے دن صبح اسکول میں پلاسٹر سب
کلاس فیلوز نے کہا, بچوں نے کہا یہ کیا ہو گیا ایک, میں نے کہا جی اب 6 ہفتے کے لیے یہ. لکیلی الٹے ہاتھ میں لگا تھا تو مجھے سیدھے ہاتھ سے پڑھائی کرنے اور دیگر چیزوں میں دقت نہیں ہوئی. اور ایک شرارت اور ایک دفعہ میں نے کی تھی, وہ شاید مجھے یاد پڑتا ہے, بہت چھوٹا جب تھا تو کراچی میں اس زمانے میں بیٹس بالکل نیچے نہیں ہوتے تھے, تھوڑے سے اونچے ہوتے تھے. تو والد صاحب نے کبھی براہ راست مارا وارا نہیں, لیکن ایک ان کا ایک روب دبدبا تھا, تو کوئی شرارت میں نے کی تو وہ میرے پیچھے ذرا سا ڈرانے کے لیے دوڑے. میں بھاگ کر بیڈ کے نیچے گھس گیا, وہاں کہیں ٹوٹا ہوا شیشہ پڑا تھا, وہ میرے رائٹ نی کے اندر گھس گیا اور وہ کٹ لگ گیا ٹھیک ٹھاک. اب وہی جو ڈانٹ رہے تھے والد صاحب, وہ محبت میں لے کے ڈاکٹر کے پاس گیا, سٹیچز لگ گئی تھی. یعنی آپ نے یعنی شعیب صاحب نے ایموشنل بلیک میلنگ کا پورا انتظام کیا ہوا تھا. ہم بھی کرتے ہیں نا, آپ لوگ بھی کرتے ہوں گے. ذرا پتہ چلا شرارت ہوئی ہے تو اس سے پہلے کہ ڈانٹ پڑ جائے, تھوڑی سی ہائے چوٹ لگ گئی, ہائی ہو گئی. آپ میں سے کتنے بچے کرتے ہوں گے, میں بہت کرتی تھی. یس. تو شعیب صاحب جو ہیں یہ چونکہ شرارتی بچے تھے تو ان کی, اچھا شرارتی بچے ویسے آپ نے دیکھے اکثر پڑھائی میں اچھے ہوتے ہیں. شعیب صاحب مجھے یہ بتائیں, آپ مؤدب بھی تھے یا شرارتیں ہی کرتے رہتے تھے؟ نہیں, ادب تو دیکھیں ہمارے گھرانے کا بنیادی عنصر تھا, اور جو چیز ادب سے ہٹ کر, ڈسپلن کی میں بات کر رہا ہوں, ادب کی لحاظ کی بات کر رہا ہوں, جو اس سے ہٹ کر جہاں آپ ہوتے ہیں تو پھر وہ معاملات بکھر جاتے ہیں, پھر آپ کی شخصیت بکھر جاتی ہے, آپ کی تربیت بکھر جاتی ہے. تو یہ میں بچوں کے ساتھ, کیونکہ انٹریکٹیو سیشن ہے, میری گزارش ہوگی کچھ بھی ہو جائے ادب کا پہلو ہاتھ سے نہ چھوڑیں. بڑے سے بڑا اختلاف, بڑے سے بڑی ناراضگی ادب کے دائرے میں رہ کے کی جا سکتی ہے. اچھا یہ بتائیے شعیب صاحب کہ آپ اسٹوڈنٹ کیسے تھے اسکول میں؟ کیا اچھے اسٹوڈنٹ تھے یا بیک بینچر تھے, یا کبھی مار پڑی ٹیچر سے, یا کوئی ایسی شرارت کی کہ کوئی کچھ عرصہ سسپینڈ بھی ہو گئے؟ یہ ایک اتفاق کی بات ہے, میں ہر چیز میں دلچسپی لیتا تھا, لیکن ایز اے اسٹوڈنٹ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ کلاس 1 سے لے کے تعلیم و تربیت کا سلسلہ تو میں نے پڑھائی سروس کے دوران بھی جاری رکھا ہوا ہے, الحمدللہ ڈگریز مل رہی ہیں. ہمیشہ پوزیشن آتی تھی, فرسٹ, اور کبھی سیکنڈ تھرڈ آ جاتی تھی, بڑی تکلیف ہوتی تھی. میتھس میرا بڑا اسٹرانگ سبجیکٹ ہوتا تھا, 100 میں 100 نمبر آنا تو بڑا ایک اعزاز ہوا کرتا تھا پڑھائی میں الحمدللہ. اور یہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ وقت آپ کا گولڈن وقت ہے. میں کوئی نصیحت نہیں کر رہا, آپ کو بور نہیں کرنا چاہتا, لیکن آپ لوگ اپنے والدین کا اثاثہ ہیں, تو بچوں کو یہ وقت پڑھائی کا کوئی نیمل بدل نہیں ہے, ضرور توجہ کرنی چاہیے, کلاسز اٹینڈ کریں, آپ کے نمبر اچھے آئیں گے, آپ آگے بڑھ جائیں گے. وقت کا کھونا اچھا نہیں, کیونکہ جو وقت کو کھو دیتا ہے وہ پھر بہت پیچھے رہ جاتا ہے. اچھا شعیب صاحب, جیسے آج کل کے بچوں کے پاس بہت ساری دنیا کھل گئی ہے نا, ایک چھوٹا سا گیجٹ ہے ہاتھ میں, اینڈ دے نو ایوری تھنگ. آپ کے زمانے میں ہمارے اور آپ کے زمانے میں یہ سب نہیں تھا. زیادہ زیادہ ایک ٹی وی ہوتا تھا اور اس کا بھی ٹائم ہوتا تھا, پیرنٹس کہتے تھے بس یہ آدھا گھنٹہ دیکھنا ہے, یہ بچوں کا شو دیکھنا ہے. تو آپ کیا اس وقت کیا سوچتے تھے, اور آج کے بچے کو دیکھ کے آپ کیا سوچتے ہیں؟ کبھی ہوتا ہے کہ کاش میں اس زمانے میں ہوتا, یا سوچتے ہیں کہ نہیں میں جب پیدا ہوا تھا وہی ٹھیک تھا؟ دیکھیں اس وقت ٹائم مینجمنٹ اتنا بڑا ایشو نہیں تھا, ہمارے پاس یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی تھیں. ہمارے پاس وقت تھا کہ ہم گھر میں بھی, اسکول میں بھی, دیگر اپنی غیر نصابی سرگرمیوں میں بھی. بس وغیرہ کا ٹائم تو نہیں ہو گیا بس؟ اچھا اچھا. ہاں, تو اس میں وقت اویلیبل ہو جاتا تھا, آپ کے پاس لائبریری تھی, دیگر اور چیزیں تھیں. لیکن اب واقعی بہت بڑا چیلنج جو آج کل کے بچوں کے وہ ٹائم مینجمنٹ ہے, کیونکہ یہ موبائل اور یہ ساری چیزیں بہت وقت لے لیتا ہے اور وہ ان کی توجہ بھی ڈائیورٹ کرتا ہے. تو یہ اس کو نئی چیزوں سے ہم آشنا ہوتے ہوئے اپنے وقت کا بہترین استعمال کرنا ہے. ان کے کوئی ٹیچر میں خلشت, ہاں ٹیچر. اچھا, میرا خیال ہے بچوں کو ٹیچر نے کوئی انسٹرکشنز کے لیے بولا تھا. چلیں انسٹرکشنز تو بہت ضروری ہوتی ہیں زندگی میں, ہم مانے نہ مانے لیکن ہوتی ہیں. بچوں آپ سیٹل ہو جائیں, پھر میں نیکسٹ کویسچن کرتی ہوں.
اچھا بچپن جو ہوتا ہے شعیب صاحب وہ ایک بڑا پیارا زمانہ ہوتا ہے جس کو عموماً ہم لوگ کہتے ہیں شاہی زمانہ. مطلب جب نیند آئی جہاں نیند آئی سو گئے, جو دل چاہا کھا لیا, یہ خیال نہیں کہ گلا خراب ہوگا, ماں ڈانٹتی رہے گی املی مت کھاؤ, میں بہت کھاتی تھی اور ہر وقت بیمار رہتی تھی. تو آپ ایسی رنگوں کا خوشبوؤں کا ہوتا ہے, کوئی دنیا کا پتہ ہی نہیں ہوتا, تو آپ کی زندگی میں اس وقت کون سے ڈریمز, کیونکہ اس ایج میں چھوٹی چھوٹی باتیں بھی آپ کا بہت بڑا ڈریم لگتا تھا آپ کو, تو اس ایج میں آپ کا زیادہ سے زیادہ ڈریم کیا تھا؟ دیکھیے وہ افتخار عارف صاحب کا شعر ہے, وہ اس اکیڈمی سے بھی متعلق رہے ہیں, پڑھ نہیں آتا, لیکن یہ ضرور ہے ایک پیغام کہ کچھ کرنا, ایک تو آسمان پہ نظر رکھنی اور خواب دیکھیں. خواب دیکھنا جو ہے وہ بنیاد ہوتی ہے کچھ کر گزرنے کی. تو میرا یہی ڈریم تھا کہ میں ایک اچھا پاکستانی, ایک اچھا فرد, معاشرے کے اندر ایک اچھا انسان بنوں اور اپنے ماں باپ کا نام روشن کروں, اپنے ملک کا نام جہاں جہاں روشن کر سکتا ہوں, اور ساتھ ساتھ ایک اچھا مسلمان بنوں, جو بہت ضروری ہے. اچھا یہ بتائیے کہ جو لڑکوں کے گیمز ہوتے تھے اس زمانے میں, بنٹے کھیلنے, گلی ڈنڈا اور اس طرح کی چیزیں آپ نے کھیلی, کیونکہ کچھ گھروں میں منع ہوتی تھیں کہ ان کو گلی کی گیمز کہا جاتا تھا, لیکن کچھ لوگ پھر بھی اپنے گھروں سے چھپ کے آفسرز کے بچے نکل آتے تھے میرے سمیت, اور ہم لوگ گلی ڈنڈا بھی کھیلتے تھے, بنٹے بھی کھیلتے تھے, لوگوں کے شیشے بھی توڑتے تھے. مجھے تو بڑی مار پڑتی تھی, آپ کو پڑی؟ گلی ڈنڈا اور بنٹے شاید ایک آدھ دفعہ کھیلا ہو, لیکن یہ کہ ہاکی, کرکٹ اور کرکٹ کی بال سے گھروں کے شیشے ٹوٹنا وہ ضرور تھا. پھر ہمارا چونکہ ایک اسکول تھا اسلام آباد, جو لوگ اسلام آباد کے رہنے والے ہیں بچے, وہ اسلام آباد ماڈل اسکول کے نام سے متعارف ہوں گے. ایک بڑی مشہور کورڈ مارکیٹ ہوا کرتی تھی جس کو توڑ دیا گیا جامع مسجد بلال G63 میں, اس کے ساتھ وہ اسکول تھا, پھر وہ کالج بن گیا. وہاں بہت منظم نظام تھا اسپورٹس کا, اور یہ پابندی تھی کہ شام کو آپ دوبارہ آئیں, اور وہاں حاضری ہوتی تھی, آپ کو کھیلنا پڑتا تھا. تو اس میں گیمز اور اسکول ٹیم میں ہونا یہ بڑا ریگولر تھا. لیکن جو میجر اسپورٹس ہیں وہ کرتے تھے. ٹیبل ٹینس کا ضرور, وہاں پہ ہمارا ٹیبل ٹینس روم بڑا اچھا تھا, تو اس طرح کے گیمز میں بھرپور شرکت رہی, پارٹیسپیٹ بھی کیا اور ہمیشہ شوق بھی لے کر رکھا. اور صبح اور سویرے اٹھ کے محمد علی باکسر کی فائٹس بھی دیکھی ٹی وی پہ گھر والوں کے ساتھ. آسٹریلیا یا نیوزی لینڈ میں میچز ہوتے تھے پاکستان کرکٹ ٹیم کے, تو وہ ارلی مارننگ آتے تھے یہاں پہ, تو وہ بھی دیکھا کرتے تھے. اس زمانے میں والدین کے ساتھ ٹی وی دیکھنے کی روایت ہوا کرتی تھی. بالکل ایگزیکٹلی. اچھا ایک چیز اور ہوتی ہے بچپن میں کہ بہن بھائیوں میں جو نمبر ہوتا ہے نا وہ بڑا کاؤنٹ کرتا ہے. ہر بچے کو یہ شکایت ہوتی ہے, آپ میں سے بھی بہت ساروں کو ہوگی, کہ نہیں امی بڑے بھائی سے پیار کرتی ہیں, نہیں امی مجھ سے نہیں پیار کرتی, بھائی سے پیار کرتی ہیں, یہ چھوٹے سے کرتی ہیں. آپ کا نمبر کیا تھا, اور آپ کو ایسے شکوے ہوتے تھے یا نہیں ہوتے تھے, اور اگر ہوتے تھے تو ان کا سد باب کیا ہوتا تھا؟ ہاں, یہ ایک بڑا اہم پہلو ہے. میرے چونکہ پیدائش سے پہلے میری ایک بہن تھی, جو میرے پیدائش سے پہلے بچپن میں اس کا انتقال ہو گیا تھا, تو پھر ظاہر ہے گھر میں سب سے بڑا تھا, بڑی اہمیت تھی. والد صاحب نے پرائڈ ضرور لیتے تھے لیکن وہ فرق ظاہر نہیں کرتے تھے. لیکن چھوٹے بہن بھائیوں کو بہت احساس ہوتا تھا کہ بڑے ہونے کی وجہ سے والدہ کا تھوڑا جھکاؤ, اور پھر خاص طور پہ میری نانی جو تھیں وہ بہت زیادہ اس بات پہ بلیو کرتی تھیں, اور وہ بہت زیادہ میری پذیرائی کرتی تھیں. تو میری بہن چھوٹی, وہ بیچاری, اس کو بھی انتقال ہو گیا تھا 2 سال پہلے, اس کو بڑا گلہ رہتا تھا کہ آپ نے بس دیکھیں جی شعیب کا خیال رکھنا ہے اور ہمارا نہیں کرنا. وہ کوئی چیز میرے لیے رکھ رہے ہیں تو بہت احتجاج کرتی تھی. تو یہ جو بچے ہیں جہاں 3-4 گھر میں بہن بھائی ہیں وہاں یہ پرابلم ہوتی تھی. چھوٹے بھائی ہاں مقابلہ بھی کرتی تھی, اور چھوٹے بھائی جو البتہ تھے وہ پوری طرح مؤدب رہتے تھے, کبھی انہوں نے چیلنج نہیں کیا. نہیں ہو سکتا ہے ان کے دل میں گرج ہوتا ہو. اچھا لیکن یہ کہ بڑے ہو کے آپ کو یہی باتیں بہت خوبصورت نہیں لگتی زندگی کی, یہ چھوٹے چھوٹے مقابلے بہن بھائیوں کے ساتھ؟ بہت خوبصورت ہیں, یہ وہ یادیں ہیں جو آپ کا سرمایہ ہیں, اور اتنا خوبصورت سرمایہ ہے. بچوں کو اپنا بچپن جو ہے نا, یہ ان کی زندگی کا انتہائی قیمتی حصہ ہے. یہ زیور کی طرح اس کی حفاظت کرنی چاہیے اور اس کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے, کیونکہ یہ یادیں, اچھی یادیں آپ کی شخصیت پہ اثر انداز ہوتی رہتی ہیں, آپ کے رشتوں پہ, آپ کے کاموں پر اثر انداز ہوتی ہیں, اور آپ کی تعلیم میں یا آپ کے عملی زندگی میں آپ پر اثر انداز ہوتی ہیں. تو بچپن کا زمانہ, بچپن کی یادیں انتہائی خوبصورت ہیں, اور میں کبھی یہ نہیں کہا
کہ یاد ماضی عذاب ہے یارب. یاد ماضی بڑا سہانا ہے یارب. الحمدللہ. اچھا ایک سوال مجھے یہ بتائیں, اچھا بچہ ہونا ضروری ہے یا اچھا اسٹوڈنٹ ہونا زیادہ ضروری ہے, یا دونوں کا کمبینیشن ضروری ہے؟ میرے خیال وہ پروگرام آتا تھا نا بچے من کے سچے, اچھا بچہ ہونا تو بہت ضروری ہے, کیونکہ اچھا بچہ وہ بنیاد ہے, وہ بیج ہے جس کے اوپر درخت کی تعمیر ہوتی ہے, جس کے اوپر ماں باپ کے خوابوں کی تعبیر ملتی ہے. تو اچھا بچہ ہوگا تو اچھا کھلاڑی بھی ہوگا, اچھا انسان بھی ہوگا, اچھا طالب علم بھی ہوگا, کیونکہ اچھا بچہ ہمیشہ اپنے معاشرے کو, اپنے گھرانے کو کبھی شرمندہ ہونے نہیں دیتا. وہ نہیں چاہے گا کہ اس کا, تو یہ ہے اچھے بچے کی ایک شان. لیکن جو اچھا بچہ شرارتی بھی ہو اور اس کو امی کہیں کہ یہ بہت گندا ہے, ابو کہیں بہت اچھا ہے, وہ بیچارہ کدھر جائے؟ یہ ماں باپ کی, اکثر بچوں کا ہاں یہ بالکل ہے, ماں باپ کی بڑی ذمہ داری ہے. دیکھیں ماں باپ, ماں کہتے ہیں نا ماں سب سے بڑی نرسری ہے, ماں کی گود سے بڑی کوئی نرسری نہیں. ماں اور باپ بچے کی شخصیت بناتے ہیں, بچوں کی شخصیت کو بنانے میں انتہائی مددگار ہوتے ہیں. تو بہت ضروری ہے کہ بچوں کو اپنے, ان کے ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ بچوں کے اوپر بھرپور منصفانہ انداز میں ان کی پرورش میں کریں. میں ایک بات, کیونکہ اب وہ بچوں سوالات کا سلسلہ شروع ہوگا, میرے والد چونکہ اس اکیڈمی کے بنانے میں اور اس کے ڈائریکٹر جنرل رہے, ڈاکٹر صاحب بڑا اس کا اکنالج کرتے ہیں, ان کی بڑی مہربانی. سر آپ ادھر آئے نا سر, میں نے کہا ہے آئے, وہ آپ کو بلا رہی ہیں. ہاں آئے آئیے آئیے آئیے. آئیے آئیں پلیز. میں نے ریکویسٹ کی تھی, آپ کی مان گئی ہیں. ہاں ہاں نہیں نہیں ادھر آ جائیں نا سر. یہ بتائیے جی ہاں نہیں ماشاء اللہ بڑی آپ کی بڑی عظمت ہے. میں نے دیکھا کیونکہ وہ میں نے اس اکیڈمی کو بنتے اور پنپتے دیکھا. انہوں نے اس کے پھیلاؤ میں اور اس کی مستقبل کی پیش بینی کرنے میں, ادیبوں کے لیے یہاں رہائش کی جگہ, لائبریری, دیگر اور سپورٹ میجرز, وہ مجھے یاد ہے کہ سب چیزوں کی منظوری کے لیے کبھی پلاننگ کمیشن میں, کبھی کسی منسٹری میں جاتے رہتے تھے, لگے رہتے تھے, اور رات تک شام تک ہم ان کو اپنے بچپن میں دیکھتے تھے کہ وہ اس کی آبیاری کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں. اور الحمدللہ بعد میں یہ بلڈنگ جب میں دیکھتا ہوں, آتا ہوں, تو میں آج میری وائف کو بھی بتا رہا تھا کہ یہ ان کے خواب کا بہت بڑا ایک کی تعبیر ہے. میں ایک بات جو بچوں کو کہہ رہا تھا کہ ایک اہل قلم کانفرنس ابھی بھی اکیڈمی کرتی ہے, اس زمانے میں اس کا بڑا آغاز ہوا تھا, جنرل ضیاء صدر تھے, تو وہ ایک تقریب میں آئے اہل قلم کانفرنس میں. اس میں کراچی یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی مرحوم, ایک بڑی زبردست شخصیت, وہ بھی تھے, اور وہ جنرل ضیاء کے دہلی میں استاد رہے تھے. تو بچوں کے لیے, چونکہ میں بات یہ بتانے لگا ہوں کہ انتہائی اہم بات ہے, اس تقریب میں ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی نے اپنی تقریر میں, ملک کا صدر بیٹھا ہوا ہے اور اشتیاق صاحب تقریر کر رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ دنیا میں دو رشتے ہیں جو اپنے سے بڑھتا کسی کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. سب خوش تو سب ہوتے ہیں, لیکن جو پیور خوشی, ورنہ تو بیچ میں آ جاتا ہے نا کہ نہیں میں کیوں نہیں, آپ میں بھی ہوتا. ایک رشتہ ہے باپ کا, ایک رشتہ ہے استاد کا. اور وہ ایک شعر انہوں نے پڑھا تھا, اپنے سے بڑھتا دیکھے شاگرد کو اولاد کو. تو یہ بچوں آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ آپ کے والدین, باپ میں ماں بھی شامل کر رہا ہوں کیونکہ ماں کا بڑا رول ہے, اور آپ کے استاد, ان کا احترام ہمیشہ,